معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ہم مولوی نذیراحمد کے ایک مشہور ناول بنات النعش کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ نذیراحمد کا دوسرا ناول ہے جو کہ 1873 میں شائع ہوا، اور دراصل یہ ان کے پہلے ناول میرۃ العروس کے سلسلے کو ہی آگے بڑھاتا ہے، یعنی اس ناول کو ہم میرۃ العروس کا دوسرا حصہ بھی قرار دے سکتے ہیں۔ میرۃ العروس میں انہوں نے تعلیم نسواں کی اہمیت پہ زور دیا تھا، اور بنات النعش ناول میں وہ معاشرتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بڑے دلچسپ پیرائے میں بیان کرتے ہیں اور بچیوں کو نئی تہذیب اور نئی روشنی سے روشناس کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ناول کا مرکزی کردار حسن آرا ہے، جس کا ذکر اس سے قبل میرۃ العروس میں بھی کیا گیا تھا۔ حسن آرا ایک دولت مند حکیم صاحب کی ایک بد مزاج اور پھوہڑ قسم کی لڑکی ہے۔ اس کی ماں سلطانہ بیگم اس سے اصغری کے قائم کردہ مکتب میں داخل کرانے کے لیے لے جاتی ہے، جہاں پہ وہ رفتہ رفتہ اصغری اور اس کی نند محمودہ کی نرم مزاجی کے باعث اپنی عادات کو تبدیل کرتی ہے، اور اس میں ایک مثبت تبدیلی نظر آنے لگتی ہے۔ وہ قرآن پڑھنا سیکھ جاتی ہے، لکھنا پڑھنا سیکھتی ہے۔ تمام لڑکیوں کے سامنے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہے اور ماما دیانت سے معافی مانگتی ہے۔ ماما دیانت سے مراد جو ان کی گھر کی ملازمہ تھی۔ ایک جگہ پر اصغری جو ہے وہ حسن آرا کو علم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتی ہے، اس کے الفاظ میں جو ہے اس کے ملاحظہ کیجیے کہ علم جنت کا میوہ ہے، جس نے کھایا ہے وہی اس کی لذت جانتا ہے۔ تو اس ناول میں دراصل نذیراحمد نے عورتوں کو جدید علوم سے روشناس کرانے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ انہوں نے عورتوں کو مغربی تعلیم کے نقائص سے محفوظ رکھنے کی خاطر معاشرتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بھی انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اور دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ کیونکہ یہ ناول میرۃ العروس کے سلسلے کی ہی ایک اگلی کڑی ہے، اور سابقہ قصے کو ہی اس قصے میں بھی آگے بڑھایا گیا ہے۔ اس لیے اس ناول کے جو زیادہ تر کردار ہیں وہ ہمیں میرۃ العروس والے کردار ہی نظر آتے ہیں، مگر اس میں چند نئے کرداروں کا اضافہ بھی کیا گیا ہے، جس میں میم صاحب اور مس روز جیسے کردار جو ہیں ان کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس ناول کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ نذیراحمد جو ہیں وہ عورتوں میں تمام مثبت انسانی صفات جو ہیں وہ یکجا دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بہتر طور پر گھریلو معاملات کو چلانے کے لیے عورتوں کو بااخلاق، ہنرمند، خانہ داری کے علوم سے اور جدید علوم سے واقف ہونا چاہیے۔ اگر اس کے کرداروں کی بات کی جائے تو اس میں جو مین اور مرکزی کردار ہے وہ حسن آرا کا کردار ہے، جس کے گرد پوری کہانی گھومتی ہے۔ یہ ایک امیر گھرانے کا کردار ہے اور دلی کے مشہور خاندان سے اس کا تعلق ہے، اور یہ فتح اللہ کی بیٹی ہے جو کہ دلی کا ایک بڑا مشہور خاندان ہے۔ بیجا لاڈ پیار کے باعث یہ دیگر امیر زادیوں والی تمام خرابیاں جو ہیں وہ اپنے اندر رکھتی ہے۔ ادب، تمیز، شائستگی اور محبت سے اس کا کوئی دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ نذیراحمد اس کردار کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، حسن آرا کے مزاج کی افتاد ایسی بری پڑی تھی کہ اپنے ہی گھر میں سب سے بگاڑ تھا۔ نہ ماں کا ادب، نہ باپ کا ڈر، نہ بھائیوں کا لحاظ۔ نوکر ہیں کہ آپ نالہ ہیں، لونڈیاں ہیں کہ آپ پناہ مانگتی ہیں۔ جب حسن آرا مکتب گئی، یعنی اصغری کے قائم کردہ مکتب میں گئی، تو سب کچھ بدل گیا، مگر شروع میں وہ سب کو حقارت سے دیکھا کرتی تھی۔ حسن اور دولت پہ اس کو بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ مکتب کی تمام لڑکیوں پر اپنا حکم اور رعب قائم رکھنا چاہتی تھی، مگر اصغری نے بڑی کامیابی سے اس بد مزاج، بد سلیقہ حسن آرا کو سدھار دیا، اور مکتب میں اسے بہت سے اخلاقی سبق ملنے لگے۔ اس کی سیرت سنورتی گئی، وہ سائنس، جغرافیہ اور مختلف کہانیوں اور حکایات کے بارے میں بھی جاننے لگی، اور صرف 2 ہی سال میں وہ بڑی مؤدب، ملنسار، باشعور، سلیقہ مند بن گئی، اور اصغری اس کے متعلق اس کی ماں کو کہنے پہ یہ مجبور ہو گئی کہ خاک چاٹ کر کہتی ہوں،
آپ انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا کہ بیاہ کے دوسرے تیسرے ہی مہینے حسن آرا بیگم تمام ریاست کے سیاہ و سفید کی مالک نہ بن بیٹھیں تو مجھ کو الٹا الا بنا دیجیے گا۔ اس کردار کے ذریعے دراصل نذیراحمد یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دولت جو ہے وہ انسان کو چھوٹا بڑا نہیں بناتی، بلکہ اس انسان کا اخلاق، رویہ، کردار، برتاؤ، محبت، عاجزی، انکساری جو ہے اس کے مقام و مرتبے کا تعین کرتی ہے۔ حسن آرا کا رویہ جیسے ہی بدلا تو سب لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے، اس کو پسند کرنے لگے۔ تو اس ناول کا جو سب سے اہم قابل ذکر کردار وہ یہی حسن آرا ہے۔ اس کے علاوہ اصغری بھی اس ناول کا ایک اہم کردار ہے، مگر اس ناول میں بھی اس کے اندر وہی خوبیاں دکھائی گئی ہیں جو اس سے پہلے ناول میں میرۃ العروس میں دکھائی گئی تھی، مگر اس ناول میں اس کی شخصیت کی مزید جو ہے وہ پرتیں کھل کے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اگر اس ناول کو تہذیبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو نذیراحمد نے اس ناول میں اس زمانے کی عورتوں میں جو توہم پرستی، قدامت پرستی، جہالت اور شیخی بگاڑنا، جھوٹی شان و شوکت جیسی عادات موجود تھیں ان کا ذکر کیا ہے، اور ان پر تنقید بھی کی ہے اور ساتھ ساتھ تبصرہ بھی کیا ہے۔ نذیراحمد کیونکہ انگریزی تہذیب سے خاصے واقف تھے، انگریزوں سے ان کی خاصی شناسائی تھی، اس لیے انگریز کی اصول پسندی، راست بازی، انسان دوستی کو وہ بار بار اس ناول میں پیش کرتے ہیں۔ دراصل وہ غیروں سے اچھی عادات سیکھ لینے کے اصول پر کار فرما ہے۔ یہ اگرچہ اس ناول میں بھی وہ تعلیم کی اہمیت پہ زور دیتے ہیں، مگر تہذیب اور اخلاق کے حوالے سے بھی وہ بات کرتے ہیں۔ اس ناول میں نذیراحمد کے تعلیم کے حوالے سے نظریات بھی بڑے کھل کے واضح ہوتے ہیں۔ مثلا ایک جگہ پہ وہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ پڑھنا پڑھانا بھی تبھی فائدہ دیتا ہے جب پڑھنے والا خواہش کرے، ورنہ مارے باندھے کچھ پڑھنا بھی تو کیا، اول تو ایسا پڑھایا نہیں رہتا، ایسا پڑھا یاد نہیں رہتا، دوسرے جب دل نہیں چاہتا تو زبردستی کرنے سے الٹا ذہن کند ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس ناول کی منظر نگاری کی بات کریں تو جیسا ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرۃ العروس میں منظر نگاری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، مگر اس ناول میں کچھ نہ کچھ نذیراحمد نے منظر نگاری کی ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، خدا جھوٹ نہ بلوائے، ہزاروں ہی عورتیں جمع تھیں مگر غور سے دیکھا تو سب ایک رنگ میں تھیں، جس کو دیکھا شیخی اور نمود کی تصویر پایا، ایک بیوی ریشمی موزے دکھانے کی غرض سے گھٹنوں تک پائنچے اٹھائے چلی آ رہی ہے، دوسری گرمی کے بہانے سے گلا کھول کھول کر زیور دکھا رہی ہیں، تیسری بے تکلف سر کھولے بیٹھی ہیں تاکہ چوٹی کی بندش مباف کی قطع پر لوگوں کی نظر پڑے، ایک صاحب نے پازیب کی آواز سنانے کو گھڑی بھر میں، خدا جھوٹ نہ بلوائے کوئی 50 بیٹھ کے بدلی ہوں گی، غرض جس کو دیکھا شیخی کے مرض میں مبتلا پایا۔ تو اس پر لطف اور حقیقی منظر سے نذیراحمد کی اپنے حالات اور سماج سے گہری واقفیت، رسم و رواج سے گہری آگاہی کا ثبوت بھی ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس وقت کی عورتوں کی نفسیات سے بھی آگاہی ہوتی ہے، اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس وقت بھی عورتیں جو ہے نمود و نمائش کی عادی تھیں، اور آج کی عورتیں بھی نمود و نمائش کی کسی حد تک عادی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس ناول کے پلاٹ کی بعض ناقدین نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں پلاٹ جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، صرف چند بے ربط قصے جو ہیں وہ جوڑ جاڑ کر ناول کو تشکیل دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اشفاق احمد اعظمی جو ہے وہ اپنی کتاب نذیراحمد شخصیت اور کارنامے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ بنات النعش کی پلاٹ میرۃ العروس سے بھی سادہ ہے، لیکن اس سے زیادہ عمدگی سے تعمیر کیا گیا، جبکہ ڈاکٹر سید عبداللہ اور افتخار احمد صدیقی کے خیال میں اس ناول کا جو پلاٹ ہے وہ بڑا پھیکا سا ہے، اور نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ اس ناول کا پلاٹ ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پہ یہ ناول جو ہے ایک اصلاحی مقصد کے تحت تخلیق کیا گیا ہے، اور نذیراحمد جو ہے وہ عورتوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ بھی جدید علوم کی اہمیت سمجھیں، اور جدید علوم سے آگاہی حاصل کر کے وہ بھی
یورپی معاشرے کی طرح اپنے آپ کو سنوار سکیں، سدھار سکیں اور ترقی کر سکیں، کیونکہ نذیراحمد کا خیال تھا کہ انگریزوں کی روز افزوں ترقی کا جو یہ راز ہے وہ ان کے جدید علوم سے آگاہی میں پوشیدہ ہے۔ تو وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہماری ہندوستان کی عورتیں بھی جدید علوم سیکھیں تاکہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے معاملات کو بہتر طور پہ چلا سکیں۔ شکریہ۔